درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جن کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا مدینہ، آپ کا سفر مدینہ، آپ کا مکے کی طرف بڑھنا اور مکے سے کوفہ تک پہنچنا، اور پھر سر حسین کا کوفہ سے واپس مدینہ پہنچنا، یہ سارا کا سارا جو منظر آپ نے ان ایام میں سنا، ان واقعات کو سماعت کیا، میرے عزیز ساتھیوں، یہ آل نبی ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے جب قرآن بولتا ہے تو قرآن میں رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب قرآن بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کہتا ہے إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ پاک ہیں، یہ صاف ہیں، یہ طیب و طاہر ہیں، ان کی پاکی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے، ان کو پاک اللہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جس کام کو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو کر کے رہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب فرما رہا ہے محبوب ان زمانے والوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، ان غلاموں سے کہہ دو، ان تم اپنے سے محبت کرنے والوں سے کہہ دو کہ اے لوگو یاد رکھو نبی تبلیغ پر کچھ اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبی تم سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگو خدا کو پہچانا، خدا کے بارے میں تمہیں بتایا، خدا کے بارے میں تمہیں راستہ دکھایا، تمہیں نماز کے بارے میں بتایا، تمہیں روزے کے بارے میں بتایا، تمہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تمہیں حج کے بارے میں بتایا، لیکن تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، تم سے کسی بدلے کا انتظار نہیں ہے، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے، بلکہ تم سے یہ کہنا ہے، بلکہ تم سے یہ سوال ہے کہ یا لوگوں اس کا بدلہ صرف یہی ہے، رب فرماتا ہے رب فرماتا میرے محبوب کی آل سے محبت کرنا، نبی کی آل سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ وہ محبت کیسی محبت ہے جس محبت میں جینا مرنا دونوں کامیاب ہے، جن کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بخشش فرما دے گا، اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر تم نبی کی آل کی محبت میں مرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا سے جب رخصت کرے گا، جب دنیا سے تم جاؤ گے تو اس انداز میں جاؤ گے جیسے کوئی دلہن سج کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اے لوگوں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے نبی کے چاہنے والوں کی، یہ بات ہو رہی ہے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کی۔ ان کی آل کی محبت کا ایک منظر یوں ملاحظہ کیجیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا کے اصحاب بھی ہیں، اور ان اصحاب کو دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چہرے پر نظر ہے اصحاب کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل رہا ہے، آقا مسکرا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحابہ عشش کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ میں آپ کو صرف ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو چومتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جو میرے حسین کے قدموں سے لگنے والے سرمے کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے۔ اے میرے ملنے والوں، ساتھیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ آقا تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے حسین سے محبت کرنا
نبی کو خوش کرتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. رسالت نعرہ حیدری ذکر شہدائے کربلا فیضان اسیران کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے ان سے نفرت رکھی انہوں نے مجھ سے نفرت رکھی, جنہوں نے ان سے بغض کیا. آقا کا ایک فرمان ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے. اے لوگوں مجھ سے محبت رکھو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں. اور آقا فرماتے ہیں میری آل سے محبت رکھو کیونکہ میں اپنی آل سے محبت رکھتا ہوں. یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن یاد رکھیے اس محبت کو لوگوں نے کہاں تک سمجھا, وہ محبت کہاں تک پہنچی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس وقت میں امام حسن کی عمر 7.5 سال کی ہے. اب آپ ملاحظہ کریں اس منظر کو کہ آقا تشریف لے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, حضرت عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو گئے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. لیکن وقت آیا حضرت امام حسن کا. امام حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ ماہ خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھتے ہیں, لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے ان کے وصال کے بعد میں ایک منظر ایسا بھی آیا کہ شام ملک شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص یہ اعلان, منظر آپ کی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی آل سے محبت کرنے والے وہ دنیا میں کیسا مقام حاصل کر جاتے ہیں اور نبی کی آل سے دشمنی اور بغض رکھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. اب لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ نے یہ سنا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو تخت پر جو شخص بیٹھتا ہے اس کا یہ آرڈر ہے, اس کا یہ فرمان ہے, وہ مدینے کی طرف خط جاری کر کر یہ لکھ دیتا ہے کہ سب سے پہلے حسین بن علی کو مجبور کیا جائے تو وہ بیعت کریں, عبداللہ بن عمر کو مجبور کیا جائے, عبداللہ ابن عبد الرحمن کو مجبور کیا جائے. کس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کریں. کس چیز کی بیعت؟ وہ صرف ایک چیز کا بھوکا شخص, وہ ایک بد کردار شخص, بد عمل شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو بیعت کے لیے کہہ رہا ہے. امام پاک بیعت نہیں کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ مجبوراً مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین مکہ تشریف لے جاتے ہیں, لیکن کچھ محبت رکھنے والوں کے خطوط کچھ کوفیوں کی طرف سے بھیجے ہوئے خط, ان میں بار بار یہ اصرار ہو رہا ہے آپ تشریف لائیں, آپ آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑتے ہیں. مدینہ, وہ مدینہ جس کے دیدار کی تڑپ ہر ایک مومن کے دل میں ہوتی ہے. ہر ایک مومن چاہتا ہے کہ ایک لمحہ مدینے میں میرا گزر جائے. جینا تو جینا, مرنا بھی مدینے میں چاہتا ہے, لیکن وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے. وہ مکہ چھوٹا اور ایام حج میں چھوٹا. 3 ذی الحجہ ہے. یاد رکھیے سب منظر. مکے سے جب امام حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن راستے میں جب خبر ملتی ہے کہ جنہیں آپ نے نائب بنا کر بھیجا تھا, امام مسلم کو بھی ان کوفیوں نے شہید کر دیا ہے, امام مسلم کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے, ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وجوہات کی بنا پر چلتے جا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھو, وہ وقت آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے, اور وہاں کا منظر آپ دیکھتے ہیں, آپ سنتے ہیں. اب بار بار سماعت کرتے کہ کس قدر ظلم کیا گیا, پانی بند, ستایا گیا. ایک ایک کو ان یزیدیوں نے شہید کیا, قتل کیا.
لیکن معاملات آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے میں یہ لانا چاہتا ہوں، یاد رکھو جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ زیادتی کی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ستایا، ان پر ظلم کیا، مجھے بتاؤ ایمان کے ساتھ کیا اس شخص کا آج کوئی نام لینا چاہتا ہے؟ کیا اس شخص کے نام پر کوئی آج اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اس نام کا کوئی شخص آج دنیا میں موجود ہے جو آپ فخر سے کہنا چاہتا ہو کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام یزید ہے؟ کوئی نہیں کہنا چاہتا۔ بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں اور یہی بتا رہا ہوں کہ میرے حسین سے محبت رکھنے والے، نبی کی آل پر جان قربان کرنے والے، نبی کی آل کو سینے میں بسانے والے وہ لوگ ہیں جو کل بھی زندہ تھے، جو آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ لیکن نبی کی آل سے بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، ستانے والے، زیادتی کرنے والے، ان کا نام کل بھی کوئی لینے والا نہیں تھا، آج بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے، تا قیامت کوئی پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ یوں کہو نام اس کا مٹ گیا ہے، کوئی نام لینا نہیں چاہتا، نہ رہا وہ ظلم ابن زیاد کا، کوئی ان کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ ظلم اب باقی نہیں رہا۔ آج اگر کوئی چیز باقی رہی ہے وہ ذکر کربلا ہے، وہ ذکر شہادت امام حسین ہے، وہ ذکر امام حسین، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ محبت ہے کہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ آپ نے سنا نہیں کہ یزید کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور پہنچایا گیا تھا تو اس وقت یزید کے الفاظ کیا تھے؟ کس قدر بے ادبی اور گستاخی اس نے کی تھی، لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں تخت پر رہوں گا، میں حکومت کروں گا، میں لوگوں کو ڈیل کروں گا، بہت آگے تک جاؤں گا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ جو لوگ نبی کی آل پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو ستایا، ظلم کیا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ لیکن نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ آقا ایک بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا رہے ہیں، آقا ایک بچے کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ لوگوں یاد رکھو، یہ وہ ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم سے لگی ہوئی راکھ کو اپنی آنکھوں میں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت کو، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، وہ مر جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لعنهم الله في الدنيا والآخرة، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہ نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے، یزید پلید کے چاہنے والے، وہ یزیدی، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پہ آخرت میں بھی لعنت، ان کو نہ کل کچھ ملا ہے، نہ آج کچھ ملے گا، نہ تا قیامت کوئی ملے گا۔ لیکن وہ پاک لوگ، وہ پاک باز شہزادیاں، وہ سیدہ زینب جو صبر و استقلال کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، امام زین العابدین جو بیماری کی حالت میں بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے، وہ امام زین العابدین جو ہر قدم پر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں شریعت کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ تعلیم ہے امام حسین کی، باقی سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا کردار حسین آج ہماری نظروں کے سامنے ہے؟ کہ آج ہم امام حسین کے کردار کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، کیا ہمارے اعمال امام حسین کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو من میں آئے ویسی شریعت ہونی چاہیے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا قانون ہونا چاہیے۔ یاد رکھو جیسا ہم چاہتے ہیں
कानून वैसा नहीं होना चाहिए। जुमला याद रखो, जो कानून रब ने दिया है हमें वैसा करना चाहिए, जो तरीका रसूलुल्लाह का है उस तरीके पर हमें चलना चाहिए। इमाम हुसैन का क्या किरदार है बताइए, इमाम हुसैन ने हमें क्या सिखाया है बताइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें क्या पैगाम दे करके गए हैं। जब करबला के रेगजार में इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी तो यजीदी कट कट के गिर तो रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन जख्मों की ताब न ला करके घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर तशरीफ ले आए। जब शिम्र इमाम हुसैन के सीने अनवर पर चढ़ा तो आपने इरशाद फरमाया था, सुन, जुमे का दिन है, आज लोग खुतबे में मेरे नाना जान का जिक्र कर रहे होंगे, खुतबे पढ़ रहे होंगे, मेरे सीने से उतर जा, मुझे आखिरी सजदा करने दे, मुझे नमाज अदा करने दे, मुझे नमाज के लिए खड़ा होने दे। तो मेरे अजीज साथियों क्या हुआ, इमाम हुसैन उस वक्त में भी ये पैगाम दे रहे हैं, जालिम कितना ही जुल्म करे, आज अपने हिंदुस्तान के हालात को देखिए और अपने गिर्द जो घेराव किया जा रहा है उसे मुलाहिजा कीजिए और अपनी हालत को देखिए कि कल हमारा क्या हशर होने वाला है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमारा मुस्तकबिल सिर्फ यही है, अगर तुम हुसैनी बन जाते हो, दुनिया से चले भी जाओगे तो ये लिख करके चले जाओगे कि तुम्हारा तख्त मुबारक हो, लेकिन हमें रसूल पाक के शहजादे इमाम हुसैन का किरदार मुबारक हो। हम कट जा सकते हैं, हम मर जा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन का दिया हुआ किरदार नहीं छोड़ सकते, उसका बताया हुआ तरीका तर्क नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे लेकिन शरीयत की मुखालफत नहीं करेंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, रसूल पाक की दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते, माल दे देंगे, जान दे देंगे, सब कुछ करेंगे। ये पैगाम याद रखिए और इस पैगाम को लेकर के आगे बढ़िए। और ये मेरी खास बात और मेरी आखिरी बातों में से एक बात सुनिए, ये जुमला नोट करने का है मेरे अजीज साथियों, ये बात याद रखने की है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, तो ये बताइए, इमाम जाफर सादिक से पूछा जा रहा है, क्या बताइए कि मैं शरीयत की, अब लोग तशरीफ रखिए बराए मेहरबानी, देखिए मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदह रसूल आनाम शान अरब साहिब किबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे ये बात सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों में ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। ये हमारे जितने भी अजीज साथी वीडियोग्राफर बैठे हैं यहाँ पर, आप लोगों को अपना काम मुबारक, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको अपलोड वगैरह ना ही कीजिएगा, क्योंकि बोलने कब दे रहे हैं और बोला क्या जा रहा है। वो लोग हमारे यहाँ ना एक चीज की आदत पड़ जाती है, खाना खाने के बाद कुनूत की तारी हो जाती है, या कुछ लोगों को और चीजों की आदत होती है, जब तक उन्हें वो मिल ना जाए जब तक सुकून ही नहीं मिलता। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं भी नबी की हाल का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, बात होती है सुनने सुनाने से, बात क्या होती है सुनने सुनाने से, ताली बजती है दोनों हाथों से। अब मैं पूरी कोशिश करता भी रहूं, रिस्पॉन्स ना आए तो क्या पाए। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, ये जुमला आप याद रखिएगा। उसके बाद अब क्योंकि मैं यहीं का हूँ, कभी मौका फिर मिलेगा तो बोल लूंगा, लेकिन आपके दिल के अंदर जो इस वक्त में जो चीज बेताबी पैदा कर रही है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसी तरफ ढकेल दिया जाए ताकि जल्दी आप उस मंजिल तक पहुंच जाओ। मेरा ये आखिरी जुमला याद रखिए। किससे पूछा? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से। क्या पूछा गया कि आप ये बताइए कि हम दीन की तबलीग कैसे करें, हम दीन का काम करना चाहते हैं, तो दीन का काम कैसे करें। तवज्जो है आप लोगों की कि हम दीन का काम कैसे करें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर दीन की तबलीग करना चाहते हो
तो तरीका ये है कि तुम खुद ही दीन की बातों पर चलना शुरू हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम शरीयत की पाबंदी करना शुरू हो जाओगे, तबलीग शुरू हो गई। तुम्हारा बोलना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी आदत, हर कुछ शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जब सब कुछ शरीयत के मुताबिक होगा, जब सब कुछ तुम्हारा तरीका मुस्तफा के मुताबिक होगा, तो तुम्हें देख देख करके लोग तबलीग हासिल कर लेंगे, तुम्हें देख देख करके लोग दीन हासिल कर लेंगे। जब तुम्हें देख देख करके दीन हासिल करेंगे तो समझ लो कि तुम तबलीग कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और ये कहते हो मैं तबलीग तो करना चाहता हूं, लेकिन करूं कैसे? तबलीग तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सब मामलात को पूरे गेटअप में आकर के करना होगा। तो याद रखिए, जिस हाल में आप हैं, जिस कैफियत में आप हैं, बस उसी कैफियत में आप शरीयत पर चलना शुरू करें। नमाज पढ़े, अब सच बोले, अब सब्र से काम लें, अब शरीयत की पाबंदी करें, अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, तो समझ लीजिए कि आप जो शरीयत की पैरवी कर रहे हैं, यही आपकी तबलीग है, और यही तबलीग आपको दोनों जहान में कामयाबी दिलाने वाली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है ना, वो इतना बेहतरीन है, जिसके लिए कुरान खुद कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हया है। उसे छोड़ करके अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। याद रख लीजिए, आका की फरमा बरदारी, आका की ताबेदारी जरूरी है। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।